الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ حکم مان لیں میرے لیے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ ایمان لائے میرے ساتھ، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پالیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ روزوں کا حکم ارشاد فرمایا. رمضان میں روزے رکھنا لازم ہے، مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں رکھ لیں. اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو چھوڑ کر اگلے سبق میں دیکھیں تو اس میں پھر رمضان ہی کے مسائل ہیں. تو بیچ میں یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے، دو ربط ہیں. ایک تو پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی تکبیر کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. جب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے اور واقعی بہت بڑی ذات ہے، اس سے ایک سوال شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ شاید بہت دور ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اس شبہ کو دور کیا کہ اللہ دور نہیں، اللہ تمہارے قریب ہے. دوسرا ربط اور جوڑ یہ ہے، دن بھر روزہ رکھو، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی عبادت کرو، اور اسی طرح اعتکاف کے مسائل. تو اس سے ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، بھوکا پیاسا رہنا، راتوں کو جاگنا. تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ تمہارے بہت قریب ہے، تم جب بھی رب کو پکارو گے رب تمہارے قریب ہے. تو اس لیے آج کے سبق میں قرب الہی کا بیان ہے. بعض صحابہ کرام نے سوال بھی کیا
کہ ہمارا رب قریب ہے، اس سے ہم سرگوشیاں کریں، یا دور ہے ہم زور سے پکاریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات، اسی صفحے کے آپ آخر میں دیکھیں نا، آیت نمبر 188 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں، آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کے لیے ہیں۔ ایک بڑا عجیب نقطہ یہاں پہ ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی بات۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل، آپ جواب دیجئے، قل۔ اس کے علاوہ اور بھی چند مقامات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مثلا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، آپ سے اگر حیض کے بارے میں پوچھیں، قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ اسی طرح یسألونک عن الیتامی قل، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کے درمیان اصلاح کرنا اچھا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی ضروریات سے زائد مال۔ یہ جتنے بھی سوال ہیں، وہ سوال کرتے ہیں قل، آپ یہ جواب دیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں قل، آپ یہ جواب دیجیے۔ ایک یہ واحد سوال ہے جہاں پہ رب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جواب میں قل نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ جواب دیجئے کہ اللہ قریب ہے، بلکہ اللہ نے خود جواب دیا ہے۔ حالانکہ جواب تو وہ بھی اللہ ہی کے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں قل، آپ جواب دیں کہ یہ جب اس مسئلے کا یہ جواب ہے، اس مسئلے کا یہ جواب ہے۔ اور لیکن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فَقُلْ إِنِّي قَرِيب نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ قریب ہے، نہ، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں، اب یہاں پہ قل کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی دیر بھی نہیں، انی قریب، میں اللہ خود اپنے بندوں کو جواب دیتا ہوں، میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ 3 آدمی بیٹھ کے نا مشورہ کر رہے ہوں، چوتھا وہاں پہ اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ 5 ہوں، چھٹا اللہ ہوتا ہے، 3 سے کم ہوں، 6 سے زیادہ ہوں، جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور سورۃ الحدید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اب ایک یہ آیات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک اور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یوں بیان کیا گیا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے رب کی طرف جاتے ہیں تو 50,000 سال کی مسافت کو طے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت یوں ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قائم ہے۔ اور اتنے لمبا سفر طے کر کے فرشتے وہاں جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمہارے منہ سے پاکیزہ کلمات جو نکلتے ہیں یا تمہارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، یرفعہ، یہ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال اس خوبصورت پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا دور ہونا معلوم ہوتا ہے، 50,000 سال کی مسافت، کلمات کا اوپر اٹھ کر جانا، اور جناب اللہ تعالیٰ عرش پہ ہونا، ان کا آیات میں اللہ تعالیٰ کا بعد اور دوری معلوم ہوتی ہے۔ دوسری آیات میں جیسے آج کا ہمارا سبق بھی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قرب معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
ایک بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی دوری عرش کے اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر اللہ عرش پہ ہے اور اتنی مقدار ہے کہ 50,000 سال، اور دوسری آیات میں فرماتے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان آیات کا مفہوم اور مطلب اور جوڑ کیا ہے؟ توجہ کرنا، مفسرین فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہی عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو مناسب ہے، لیکن اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے حساب سے ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے حساب سے، میں نے عبادت کی تعریف میں آپ کو بتایا تھا یہی دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک قدرت۔ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے حساب سے میرے تیرے کیا ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ میں جہاں پہ دل میں ایک بات سوچتا ہوں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور میری جو بھی ضرورت ہو جہاں بھی ہو اللہ کو اس کو پورا کرنے پر قدرت بھی حاصل ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اس لیے آگے اللہ نے ساتھ بتایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، تو جب بھی پکارے جیسے بھی پکارے میں اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ قرب الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اپنے بارے میں مایوس نہیں ہونے دیتے کہ بندے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا تو بڑا مشکل کام ہے جی، بادشاہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر سکے۔ فرمایا نہ میرے بندو، میں تمہارے قریب ہوں اور بڑا ہی قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تم جب بھی مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو بتاؤ کون نظر آتا ہے؟ جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، بندہ بیمار ہو گیا، سخت مریض ہو گیا، اس کو جناب ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے کے پاس فلاں 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 پھرا کے تھک ہار کے آئے، اب جناب کیا ہو گیا جی، وہ جی گل وچ کوئی ہو رہے، اے مسئلہ کوئی ہو رہے، ڈاکٹر نے سمجھ وچ نہیں آ رہا، اب اس کو درباروں پر لے جاتے ہیں جی، فلاں دربار فلاں دربار فلاں دربار فلاں دربار، فلاں جگہ سے پھونکے فلاں جگہ سے تعویذ کرا کے اب وہ بھی واپس ہو گئے، ڈاکٹر بھی سارے فیل ہو گئے اور عامل اور پیر بھی سارے فیل ہو گئے۔ اچھا جی اب بتاؤ جی اب کیا حال ہے بچے کا؟ بس جی اب تو اللہ ہی کی آسرا اور امید ہے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا ہے؟ معلوم ہے اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اب کچھ نہیں کر سکتے، پیر بھی اب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ چاہے تو اب بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہی عقیدہ تو پہلے دن ہونا چاہیے تھا کہ آسرا اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آسرا کس کی ذات کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں، تیرے اپنے تجھے چھوڑ جائیں گے، دنیا کے سہارے تجھے چھوڑ جائیں گے، تو ہر طرف سے بالکل مایوس ہو جائے گا، لیکن میں پھر بھی تیرے قریب ہوں گا۔ فرمایا کہ ایک بوڑھا گناہگار جب زندگی ساری خطاؤں میں گزار دیتا ہے، جوانی اس کی ڈھل جاتی ہے اور بالکل اعضاء کے اندر ریشہ طاری ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں اور محفل والے سب چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے وجود کے اعضاء بھی پورا ساتھ نہیں دے پاتے، جب ہر طرف سے مایوس کونے کے اندر وہ بوڑھا جس نے زندگی میں کبھی رب کو پکارا نہیں تھا، جس نے کبھی اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں کیا تھا، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے مال پیسے کے نشے میں، اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہی تھا، وہ بوڑھا جب اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا اس عالم میں جب ہر طرف سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اللہ ہی کو پکار لوں، رب ہی کی طرف فریاد کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب میں جانتا ہوں اس کی زندگی کہاں سے گزری ہے، اس کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے، اس کی جلوت اور خلوت میرے سامنے ہے، اس کا غرور اور تکبر میرے سامنے ہے، اس کا فسق و فجور اور کفر میرے سامنے ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ میں بھی اس کو ٹھکرا دوں، لیکن میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ جب میرا بوڑھا آدمی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی رد کروں، مجھے حیا اور شرم آتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب سب دور ہو جاتے ہیں میں جواب دیتا ہوں انی قریب، میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں، تو مجھے پکار کر کے دیکھ، ابھی تیری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا سورۃ الحجر میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔
وہ بوڑھا آدمی ذرا ذہن میں رکھیے، ساری زندگی گزار دی، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، پیسہ ختم ہو گیا، فقر و فاقہ آ گیا، اپنوں نے چھوڑ دیا، سب بیگانے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مایوس ہو گیا ہر طرف سے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندے کو پیغام دے کہ میں تو اب بھی اسی طرح غفور الرحیم ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تیری اولاد تجھ سے دور ہوئی تو ہوئی، میں تو تجھ سے دور نہیں ہوا۔ انی قریب، میں تو تیرے بہت قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے اور کیسے معلوم ہو کہ تو قریب ہے؟ جواب دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کر لیتا ہوں دعوت الداع، دا کہتے ہیں پکارنے والے کو، اور دعوت کہتے ہیں پکار کو، پکارنے والے کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، جزاک اللہ، جب بھی مجھے پکارے میں اس کی دعا کو کیا کر لیتا ہوں؟ قبول کر لیتا ہوں۔ دل کی دھڑکنوں میں پکارتا ہے وہ بوڑھا جو اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں، بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتا، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کپ کپاتی زبان کے ساتھ، وہ جس نے 70 سال تک مجھے نہیں پکارا، اگر آج مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداع۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے زندگی گزار دی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے، اپنے بت کے سامنے بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے والا، صنم صنم کرنے والا، صنم بت کو کہتے ہیں، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، پڑھتے پڑھتے زبان جو لڑکھڑائی، زبان سے نکل گیا یا صمد، صنم کی جگہ پہ صمد نکل گیا۔ جب اس کی زبان سے یا صمد نکلا، عرش بری سے رب نے جواب دیا سل یا عبدی، مانگ میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو صنم کا پجاری ہے، زندگی اس نے ختم کر دی صنم صنم کرتے کرتے، آج آپ کا نام تو بھول کر اس کی زبان سے نکلا ہے ایک باری، آپ نے فوراً کیوں جواب دیا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، زندگی ساری صنم صنم کرتا رہا اور صنم نے ایک جواب بھی نہیں دیا، آج اس نے صمد کو پکارا ہے، اگرچہ بھول کر ہی پکارا صحیح، لیکن اگر صمد بھی جواب نہ دے پھر صنم اور صمد میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کریم فرماتے ہیں پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، کب؟ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ دنیا کے دفتر تو بند ہو جاتے ہیں، ان کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں، رب کہتا ہے میرے دفتر کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، دن کے 3 بجے پکارے یا رات کی 3 بجے پکارے، صبح پکارے یا شام کو پکارے، جوان پکارے یا بوڑھا پکارے، رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، تمہارے بوڑھے اور تمہارے جوان، تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں، تمہارے مومن اور تمہارے کافر، سارے اکٹھے ہو جائیں ایک میدان کے اندر، زندہ اور مردہ، جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر سارے کھڑے ہو جائیں، ہر ایک اپنی اپنی بولی کے اندر اپنی اپنی حاجت مانگنا شروع کر دے۔ اس حدیث کی تھوڑی وضاحت یوں کروں، کوئی عربی میں بلا رہا ہے، کوئی انگلش میں بلا رہا ہے، کوئی اردو میں بلا رہا ہے، کوئی پشتو میں بلا رہا ہے، کوئی پنجابی میں بلا رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے تو کوئی کیا مانگ رہا ہے، ہر ایک کی بولیاں بھی الگ الگ، ہر ایک کی ضرورتیں بھی الگ الگ، مانگ بھی ایک ہی وقت میں رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
رب اس کو کہتے ہیں ہر ایک کی بولی کو سمجھتا بھی ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جانتا بھی ہے، اور ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے پر پوری قدرت اور طاقت بھی رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیجئے میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارے، جس حاجت کے لیے بھی مجھے پکارے، میں اللہ اس کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ یوں فرمایا 24ویں پارے میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ایک بزرگ نے، لوگوں نے کہا جی دعا کرو، انہوں نے دعا کی اور کہا اللہ کی قسم دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا مجھے اللہ نے خود بتایا، ادعونی استجب لکم، مجھے اللہ نے خود بتایا کہ تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارے میں اس کی پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے پکار کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ۔ شاعر کہتے تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، یہ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون۔ یا اللہ تیرے بغیر ہمارا اور کون ہے، اس لیے ہم تیرے ہی سامنے فریاد کریں گے یا اللہ، اور ہمارا کوئی نہیں۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں کی ہر وقت دعا کو قبول کرتا ہوں انہیں بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم قبول کریں۔ جب رب کا امر آئے، جب رب کا حکم آئے وہ دوسری بات نہ کریں۔ رب العالمین کا ارشاد ماننے کے لیے میرے بندوں کو بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جیسا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے جہاد پر نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں، مال کا حکم دیا تو گھر میں صفائیاں کر کے آ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا شراب حرام ہے مٹکے تک توڑ دیے، نماز کا حکم آیا دکانیں چھوڑ کر آ گئے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں انہیں بھی چاہیے میرے ہر حکم کو قبول کیا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان رکھیں، چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان مطلب اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھیں، اسے وحدہ لا شریک مانیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پالیں۔ آخری بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ قریب تو ہر ایک کے ہے، کوئی نافرمان ہو، کوئی فاسق و فاجر ہو، کوئی حتیٰ کہ کافر ہو، جب بھی پلٹ کے اللہ تعالیٰ کو بلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اصل قرب الہی حاصل کس کو ہوتا ہے؟ فرمایا ورحمۃ اللہ قریب من المحسنین، جتنا بھی کوئی محسن احسان کرنے والا نیکی کرنے والا جتنا بھی نیک اعمال میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ علق کے آخر میں فرمایا میرے محبوب سجدہ کر کے میرے قریب ہو جا، تو سجدے میں اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہوگا اتنا ہی بندہ کو نماز میں زیادہ شوق ہوگا، نماز میں زیادہ اس کو سکون ملے گا۔ اور احسان جو ہے نا، اللہ کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حدیث جبرائیل میں کہ پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ نہ ہو سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا نظریہ ضرور رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوگا نا کہ میں اللہ کے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا اتنا ہی کیا ہوگا، اللہ کی رحمت قریب آئے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ حکم مان لیں وہ میرے لیے، اور چاہیے کہ ایمان لائیں میرے ساتھ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پالیں۔